بعض دفعہ بعض دوائیں تھوڑی دیر اثر کرتی ہیں اور پھر چھوڑ دیتی ہیں. جلسینیم اور بیلاڈونا اور برائیونیا، اگر ان تینوں دواؤں میں فائدہ ہو کسی تکلیف کا اور باری باری آپ نے استعمال کی ہیں، تینوں کام آئی ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد ساتھ چھوڑ گئی ہیں، تو اس کے بعد زنک بہت اچھا کام کرتا ہے. پھر برائیونیا، بیلاڈونا، جلسینیم. ٹیوبرکلر میننجائٹس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسی کی وجہ سے میں یعنی سوزش ان کی ٹیوبرکلر جو بیسیلم ہے، سل کے اثر سے کی جو جرثومہ ہے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہو. اس کا عام طور پر ایلوپیتھی میں تو پہلے کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، اب ہو گیا ہے. وہ 2 سال کی جو دوا دیتے ہیں اس سے، لیکن ہومیوپیتھی میں کافی کیورز اس کے ریکارڈڈ ہیں. ٹیوبرکلر جو میننجائٹس ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں خدا کے فضل سے. آج کل پھیلا ہوا ہے میننجائٹس، جی آج کل ہے وائرل ہے، جی اور اس کے بعد مرگی کا انسیڈنس بڑا بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو کچھ کہیں بتانا چاہیے کہ ہومیوپیتھک علاج کریں. جو وائرل انفیکشن سے پھیلتا ہے میننجائٹس، اگر اس کو سپریس کریں گے آپ ایلوپیتھک دواؤں سے تو بسا اوقات مرگی کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. چند سال پہلے یہاں وبا پھوٹی تھی تو اس کے بعد ہی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ مرگی کا انسیڈنس بہت بڑھ گیا ان بچوں میں. تو ان کو وارن کرنا چاہیے کہ ہومیوپیتھک علاج کرائیں. میری بیٹی کا بھی ہوا تھا. ہیں میری بیٹی کو بھی ہوا تھا اسی طرح؟ لیکن وہ فوت ہو گئی تھی کوئی 2 سال کے بعد. اچھا، مرگی شروع ہو گئی تھی. نہیں، اس کو کان کی پرابلم ہو گئی تھی. اچھا. کان اس کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی. ویسے مرغی کی کوئی ٹربل نہیں اس کو. نہیں، میں تو مرگی کی بات کر رہا ہوں. جی میننجائٹس اور بھی جو حملے کرتا ہے، اعصاب کو فالج بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں مرگی کے بتا رہا ہوں کہ اگر میننجائٹس کا صحیح علاج نہ ہو تو مرگی کے ہلکے یا سخت دورے اس سے شروع ہو جاتے ہیں. ہلکے دورے اس کو ہوئے تھے، ہاں. لیکن انہوں نے کیفولائٹس جو دوائیوں میں اچھا، ہوئے تھے، شروع ہوئے تھے. تھوڑے سے